بنت اطرت زہرا یہ علیل ہیں بصدقہ بیمار کربلا ہم دعا گو ہیں کہ خداوند عالم انہیں صحت کامل عطا فرمائے، اور جتنے مومنین و مومنات بھی علیل ہیں، بیمار ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، جناب سید سجاد کے صدقے میں، غازی ابوالفضل عباس کے صدقے میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم تمام مومنین و مومنات کو صحت کلی عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی وانذر عشیرتک الاقربین صلوات۔ عزیزان محترم، حاضرین مجلس عزا، اللہ سلامت رکھے انجمن فدائے اہل بیت کے ان فعال متحرک عزادار نوجوانوں کو، ان کے سرپرستوں کو اور ان کے معاونین کو کہ ماشاءاللہ یہ مسلسل یکم محرم سے اب تک آپ حضرات کی خدمت میں مصروف ہیں۔ بارگاہ شہدائے کربلا کے متعلق بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ زیور تکمیل سے آراستہ ہو رہی ہے یہ بارگاہ، اور اب اس کی تزئین کے لیے آپ حضرات کی مالی معاونت کی بارگاہ شہدائے کربلا کے اراکین کو شدید ضرورت ہے۔ ان کے والنٹیئرز اور ان کے حضرات وہاں بیٹھے ہوئے ہیں باہر، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں حصہ لیں، تاکہ آئندہ برس انشاءاللہ جب پھر یہاں مجلس عزا ہو تو یہ امام بارگاہ زیور تکمیل سے مکمل طور پر آراستہ ہو چکا ہو۔ عزیزان محترم، الی یوم الدین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی وانذر عشیرتک الاقربین صلوات۔ عزیزان محترم، حاضرین مجلس عزا، اللہ سلامت رکھے انجمن فدائے اہل بیت کے ان فعال متحرک عزادار نوجوانوں کو، ان کے سرپرستوں کو اور ان کے معاونین کو کہ ماشاءاللہ یہ مسلسل یکم محرم سے اب تک آپ حضرات کی خدمت میں مصروف ہیں۔ بارگاہ شہدائے کربلا کے متعلق بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ زیور تکمیل سے آراستہ ہو رہی ہے یہ بارگاہ، اور اب اس کی تزئین کے لیے آپ حضرات کی مالی معاونت کی بارگاہ شہدائے کربلا کے اراکین کو شدید ضرورت ہے۔ ان کے والنٹیئرز اور ان کے حضرات وہاں بیٹھے ہوئے ہیں باہر، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں حصہ لیں، تاکہ آئندہ برس انشاءاللہ جب پھر یہاں مجلس عزا ہو تو یہ امام بارگاہ زیور تکمیل سے مکمل طور پر آراستہ ہو چکا ہو۔ عزیزان محترم، عشیر سے غدیر تک
اسلام، یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور اس عنوان کے تحت الحمدللہ آپ حضرات کے بہترین ذوق سماعت کی وجہ سے ہم نے تاریخ کے کئی اہم مرحلے اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے طے کیے کہ غدیر انتہا ہے، عشیر ابتدا ہے۔ عشیر اور غدیر کے درمیان ہے اسلام۔ عشیر سے اسلام نے ارتقائی زینے طے کرنا شروع کیے اور غدیر پر جا کر یہ دین مکمل ہو گیا۔ تو یہ عشیر اور غدیر کے درمیان جو وقفہ ہے، اس وقفے پر ملت مسلمہ کی نظر کیوں نہیں گئی کہ اسلام اگر غدیر تک پہنچا ہے، اسلام اگر تکمیل کے مرحلوں تک پہنچا ہے، تو اس میں کیا علل و اسباب تھے، کس کس کی مدد شامل تھی، کس کس کی معاونت شامل تھی، کس کس کی حمایت شامل تھی، کیا وہ وجوہات ہیں جن کے نتیجے میں اسلام مکمل ہوا، دین کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئیں، اللہ راضی ہوا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت آئی اور پیغمبر اسلام نے اپنے قرابت داروں کو بلایا، اور قرابت داروں کو بلانے کے بعد آپ نے اعلان رسالت فرما دیا، اور اعلان رسالت کے بعد پھر یہ ساری کیفیات ہو گئیں اور دین مکمل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے عزیزان محترم، بڑے قیامت خیز مرحلوں سے دین گزر کر غدیر تک پہنچا ہے۔ صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد۔ بڑے قیامت خیز مرحلوں سے گزر کر دین عشیر سے غدیر تک پہنچا ہے۔ عشیر تو آغاز ہے، اس عشیر سے غدیر تک پہنچنے کے لیے اسلام نے جن بے ساکھیوں کا سہارا لیا، اسلام نے جن کاندھوں کا سہارا لیا، اسلام نے جن ہاتھوں کا سہارا لیا، اسلام نے جن بازوؤں کا سہارا لیا، اسلام نے جس دل کا سہارا لیا، اسلام نے جس دماغ کا سہارا لیا، اسلام نے جس بصارت کا سہارا لیا، اسلام نے جس بصیرت کا سہارا لیا، اسلام نے جس قوم کا سہارا لیا، اسلام نے جس قبیلے کا سہارا لیا، اسلام نے جس خون کی شرافت پر انحصار کیا، اسلام نے جس قبیلے کی حمایت پر انحصار کیا، وہ خاندان، وہ خون، وہ قوم، وہ قبیلہ، وہ دل، وہ دماغ، وہ حمایت، وہ شجاعت، وہ بصیرت کوئی بھی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح تاریخ کا مورخ کہتا ہے کہ اسلام یوں پھیلا، اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام تخت سے پھیلا، اسلام تاج سے پھیلا، اسلام حکومت سے پھیلا، اسلام کسی کے اچھے ایڈمنسٹریشن سے پھیلا، کسی کے حسن انتظام سے پھیلا، کسی کی سیاسی بصیرت سے پھیلا، غلط ہے، بددیانتی کرتا ہے۔ تاریخ کا مورخ اسلام سے بھی اور مسلمان نسلوں سے بھی آؤ بارگاہ شہداء کربلا میں 8ویں مجلس میں اسلام کا پورا خلاصہ ایک جملے میں سنو کہ اسلام نام ہے محمد مصطفیٰ کی بصیرت، ابو طالب کی حمایت، خدیجہ کی دولت اور علی کی شجاعت کا۔ بس یہ خلاصہ ہے۔ اسلام نام ہے محمد مصطفیٰ کی بصیرت کا، ابو طالب کی حمایت کا، خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کا، علی کے زور بازو کا۔ بس خلاصہ یہ ہے۔ صلوات بھیج دیں آپ ایک مرتبہ بلند ترین مل کر بآواز محمد۔ اسلام کے پس منظر میں سوائے ان 4 قوتوں کے اور کوئی دوسری قوت نظر نہیں آتی۔ بصیرت مصطفیٰ تو یہ ہے کہ 40 برس تک خاموش رہ کر کفر کے دلوں کو جیتا۔ اب ایک ایک لفظ میں یہ بھی تو سمجھانے نا، بصیرت مصطفیٰ یہ ہے کہ 40 برس تک خاموش رہ کر کفر کے دلوں کو جیتا، اور اس انداز سے جیتا کہ کافر بول اٹھے کہ تو صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس طرح جیتا، اور اس پوری 40 برس کی مکی زندگی میں سرکار ختمی مرتبت اپنے کردار ہی کا تو مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنی صداقت و امانت ہی کا تو مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو سرکار ختمی مرتبت کی بصیرت یہ ہے، رسول جانتا ہے کہ کس معاشرے سے سابقہ پڑ رہا ہے، کس قبیلوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، اس لیے پہلے رسالت کا اقرار نہیں لیا، صداقت کا اقرار لیا، امانت کا اقرار لیا۔ پہلے مانو کہ میں سچا ہوں،
پہلے تسلیم کر لو، اعلان رسالت سے پہلے تسلیم کر لو کہ میں سچا ہوں، مان لو کہ میں امین ہوں۔ کل اگر میں کوئی امانت تمہارے حوالے کروں، اللہ 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 فرمائے جان محترم صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، مانو مانو، تسلیم کرو کہ میں صادق ہوں، مانو کہ میری زندگی۔ اور دوستو، میں ایک مرحلے پر سرکار رسالت مآب کی بارگاہ میں نذران عقیدت آپ سب کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے اس مرحلے پر کہ اللہ کے رسول نے 40 برس میں نہ تو کوئی معجزہ دکھایا، نہ کوئی آیت پڑھی، نہ تلوار چلائی۔ نہ معجزہ ہے، نہ آیت ہے، نہ تلوار ہے۔ اعلان رسالت کے بعد تو یہ تینوں چیزیں ہیں، لیکن اعلان رسالت سے پہلے نہ معجزہ ہے۔ دیکھیں ایک عجیب سا نتیجہ، نہ معجزہ ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ تلوار ہے، نہ کوئی اسٹیٹ کا تصور ہے، نہ کوئی ساورنٹی کا تصور ہے، کوئی حکومت بھی نہیں ہے، کوئی ظاہری تخت اقتدار بھی نہیں ہے۔ خالصتاً پیغمبر اسلام کا عظیم کردار ہے نا، جو عرب کے معاشرے پر آپ پیش کر رہے ہیں، جھوٹوں میں سچ کا پرچار کر رہے ہیں، جھوٹوں میں سچ کا پرچار کر رہے ہیں، خائن لوگوں میں امانت کی تبلیغ کر رہے ہیں، خود لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، کسی کو نہیں کہتے تم بھی کلمہ پڑھو، خود نمازیں پڑھ رہے ہیں، کسی کو نہیں کہتے تم بھی نمازیں پڑھو، خود سچ بول رہے ہیں، کسی کو نہیں کہتے کہ تم بھی سچ بولو۔ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، کسی کو نہیں کہا، کوئی تاریخ میں روایت نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے کسی کو یہ کہا ہو کہ بھائی سچ بولا کرو، نہیں، خود سچ بولتے رہے بس۔ عرب کے جھوٹوں میں خود سچ بولے، عرب کے بے ایمان لوگوں میں خود امانت داری کا درس دیا، خود امان۔ اور یہاں تک کہ جتنے بھی اس زمانے میں عربوں کے امین تھے نا، جتنے بھی اس زمانے میں عربوں کے ٹرسٹی تھے نا، جتنے بھی اس زمانے میں عربوں کے بینکر تھے نا، ان سب نے آ کر اپنی امانتیں بھی آمنہ کے چاند کے پاس رکھوانا شروع کر دی۔ یعنی ان سارے ٹرسٹیز کا ٹرسٹی ہو گیا یہ محمد۔ اندازہ فرما، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں بھائی اس جملے پر ٹرسٹی کہتے کسے ہیں؟ ٹرسٹی کہتے کسے ہیں؟ نام بہت آسان ہے، یہ ٹرسٹی کا لفظ بہت آسانی سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس عہدے کو بہت آسانی سے قبول بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ٹرسٹی ہونا امانت پیغمبر ہے، وراثت نبی ہے۔ اس کے ساتھ ان صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ اب ذرا سا آپ اس مرحلے پہ توجہ فرمائیں کہ نہ پیغمبر اسلام کسی کو کہتے ہیں کہ تم سچ بولو، خود سچ بول رہے ہیں، کسی کو نہیں کہا کہ تم ایمان لاؤ، کسی کو نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھو۔ 40 برس تک صداقت اور امانت کا پرچار اللہ کا رسول کر رہا ہے، خود سچ بول رہے ہیں۔ اتنا سچ بولے، اتنا سچ بولے، میں قربان ہو جاؤں اس سچے کے، میں قربان ہو جاؤں اس صادق کے۔ مجھے جملہ کہنے دیں، ارے صادق اسے نہیں کہتے جسے خوش آمدید دوست سچا کہیں، صادق اسے کہتے ہیں جسے دشمن بھی سچا مانے۔ دوستوں کے صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر، جو سچ سے آشنا نہیں۔ چونکہ ہم انشاءاللہ کل کی مجلس میں غدیر سے مسلسل ہو رہے ہیں، اس لیے میں سارے مضمون کا خلاصہ آپ کی خدمت میں تفصیل میں جائے بغیر پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ عزیزان محترم، یہ عجیب منزل ہے کہ پیغمبر اسلام صداقت کا پرچار کر رہے ہیں، خود سچ بول رہے ہیں، کسی کو نہیں کہا، کسی کو نہیں کہا کہ تم بھی سچ بولو، کسی کو نہیں کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی نماز پڑھو۔ اب 40 برس ہو گئے، سارے کافروں نے کہا آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، جتنے مسئلے ہیں پیغمبر کے پاس، جتنے قبیلوں کے جھگڑے ہیں پیغمبر کے پاس، جتنے مسائل ہیں پیغمبر کے پاس، چاہے حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ ہو
چاہے قبیلوں میں آپس میں جھگڑا ہو، اب قبیلوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، حجر اسود کی تنصیب پر تلواریں کھنچ رہی ہیں، آخر لوگوں نے کہا کہ بھائی تلواریں کیوں کھینچتے ہو؟ ایک بصیرت مآب شخصیت موجود تو ہے تمہارے درمیان کہ جو صادق بھی ہے، جو امین بھی ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، رسول مان کر نہیں، امین مان کر۔ بھائی غور کرنا ہے آپ کو اس جملے پر، رسول مان کر نہیں آئے، امین مان کر آئے، آ کر کہتے ہیں عبداللہ کے بیٹے مسئلہ یہ ہے، حجر اسود کو نصب کرنا ہے، ہر قبیلہ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ یہ شرف اس کو حاصل ہو جائے۔ سرکار نے کہا یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے، بھئی ہم صبح اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ دیکھیں جس مسئلے پر تلواریں کھنچ رہی تھی، کہا اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم صبح اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ صبح جو خانہ کعبہ میں، دوستو ایک جملہ میں اعلان رسالت سے پہلے بتانا چاہتا ہوں تاریخ کے مورخ کو کہ یہ اعلان رسالت کرے تب بھی رسول، نہ کرے تب بھی رسول۔ صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر، بتانا سر یہ کہا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، ہم صبح اس کا فیصلہ کریں گے۔ جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے علی صبح سورج نکلنے سے پہلے جو خانہ کعبہ میں داخل سب سے پہلے ہوگا وہ حکم ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کی تنصیب کا شرف کسے ملنا چاہیے۔ سارے قبیلے مطمئن ہو کر چلے گئے۔ دوستو مورخین تو ابن خلدون سے لے کر شبلی نعمانی تک، تبری سے لے کر ہشام تک، سب یہی، اور مولانا مودودی تک، سب نے یہی واقعہ لکھ دیا کہ جب صبح ہوئی تو سارے قبیلے والے بھی خانہ کعبہ میں آئے، دیکھا کہ سب سے پہلے سرکار رسالت مآب خانہ کعبہ میں موجود ہیں۔ صلوات بھیج دینا محمد علیہ، دیکھیں سب سے پہلے سرکار رسالت مآب خانہ کعبہ میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے سب نے آپ کو حکم تسلیم کیا، تو میری جان سرسری مت گزرو، سب سے پہلے سرکار رسالت موجود ہے۔ کیسے موجود ہیں؟ غور یہاں کرو، یہ لکھ کر مت گزرو کہ سب سے پہلے کعبے میں سرکار رسالت مآب تھے، یقین ہو گیا یہ تو۔ کیسے موجود تھے؟ اعلان تو سب کے لیے تھا کہ جو بھی کعبے میں پہلے آیا، تو سرکار سب سے پہلے کیسے آ گئے؟ وہ جو مرنے مارنے پر تیار تھے اس پتھر کو رکھنے کے لیے، کیا وہ ایک رات جاگ کر گزارا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ سو گئے تھے جا کر کہ وہ دیر سے آئے، پیغمبر پہلے پہنچ گئے؟ نہیں، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ تسلیم کرو کہ آمنہ کا چاند اعلان رسالت سے پہلے بھی رسول ہے۔ کوئی اور، سب نے کوشش کی ہوگی، سب علی صبح پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن کسی کے بس میں نہ وقت کی رفتار تھی نہ سورج تھا۔ توجہ ہے راجہ، یہ ہے وہ پیمانہ، کسی کے بس میں نہیں تھا۔ صلوات بھیجے نا محمد علیہ محمد پر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بلند ترین صلوات بھیج لیں ذرا محمد علیہ محمد پر۔ کسی کے بس میں نہ وقت کی رفتار تھی نہ سورج کی نبضیں تھیں۔ اس لیے نہیں کہ لوگ سو گئے تھے دیر سے آئے، نہیں، سب پہلے پہنچے، سب نابینا ہو گئے تھے۔ سورج تو نقش قدم رسول کا انتظار کرتا رہا، اجازت دے تو طلوع ہوں۔ اور جب تک آفتاب رسالت کعبے میں طلوع نہیں ہوا، آفتاب مشرق نے خواب غفلت سے آنکھ نہیں کھولی۔ بس عزیزان محترم، اب ایک جملہ ہے، آپ قدر کریں نہ کریں، میں اپنی شفاعت اور آپ کی شفاعت کے لیے کہہ رہا ہوں، سورج نے آنکھ نہیں کھولی۔ سورج کی مجال کیا ہے؟ سورج کی مجال کیا ہے؟ جس کے چشم و ابرو کے اشارے کو اور جس کے قدم کی رفتار کو سورج پہچانتا ہو، شریعت میں اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ شریعت میں اسے معصوم کہا جاتا ہے جس کے چشم و ابرو کے اشارے، میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا، آج دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، جس کے چشم و ابرو کے اشارے کو سورج پہچانے، چاند پہچانے، ستارے پہچانے، سیارے پہچانے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے چشم و ابرو کے اشارے کا پابند ہو، شریعت میں اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، تو پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے
خانہ کعبہ میں آمد سے پہلے سورج کا طلوع نہ ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ تمہارے علم میں نہیں ہے کہ یہ رسول تھا، مگر سورج جانتا ہے کہ یہ رسول ہے۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے نا دوستو؟ مگر آفتاب جانتا ہے کہ یہ رسول ہے، مہتاب جانتا ہے کہ یہ رسول ہے۔ اسلام ارتقائی مرحلے طے کرتا چلا گیا، بدر کا مرحلہ طے کیا، احد کا مرحلہ طے کیا، خیبر کا مرحلہ طے کیا، خندق کا مرحلہ طے کیا۔ میں کیا کروں کہ مجھے بدر و احد و خیبر و خندق میں نہیں نظر آتا کوئی ٹھہرتا ہوا سوائے ابو طالب کے بیٹے کے۔ یہ جتنی بھی جنگیں ہیں مرہون منت ہیں شرافت خون ابو طالب کی، مرہون منت ہیں علی کے دست و بازو کی۔ عزیزان محترم، یہاں پھر مجھے ایک بار میرے دوست کئی دن سے کہہ رہے ہیں صاحب یہ ایسا موضوع آپ نے اختیار کیا ہے کہ اس میں آپ عشیر سے غدیر تک پہنچنے کے قریب ہیں اور آپ نے ایک جنگ بھی نہیں پڑھی۔ عزیزان محترم، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ جنگ پڑھی جائے، مگر صرف ایک جملہ میں ضرور عرض کروں گا، ایک اشارہ کروں گا تاکہ میرے دوستوں کی فرمائش بھی پوری ہو جائے۔ قرآن میں واقعہ موجود ہے، مولانا بھی یہاں بیٹھے ہیں، میرے بھائی عمران لیاقت علی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں صرف ایک جملہ جنگ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام غدیر تک پہنچا کیسے۔ وہ یوم حنین، قرآن میں آیت موجود ہے کہ یاد کرو وہ یوم حنین کو، جنگ حنین کو۔ اب بہت توجہ اس جملے پر، یاد کرو جنگ حنین کو مسلمانوں، جب تم اپنی اکثریت پر مغرور ہو گئے تھے۔ ہائے ہائے، اس کو تو میں سمجھائے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا، چاہے المحسن کی مجلس بھی یہی پڑھنا پڑے۔ ہاں، صلوات بھیجیں آپ محمد علیہ وسلم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اس جملے پر ذرا غور فرمائیں۔ قرآن کہتا ہے میرے حبیب یاد کرو یوم حنین کو کہ جب مسلمان اپنی اکثریت پر گھمنڈی ہو گئے تھے، مغرور ہو گئے تھے، تکبر کر لیا تھا، اور اس اکثریت کے غرور میں آ کر جیتی ہوئی جنگ ہار بیٹھے تھے۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ یہ قرآن میں آیت کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ مسلمانوں اکثریت پہ مغرور مت ہوا کرو، جیتی ہوئی جنگ بھی ہار بیٹھو گے۔ توجہ 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 توجہ، جیتی ہوئی صلوات میرے محمد آل محمد پر۔ اکثریت پہ غرور نہ کرو، اس لیے کہ اگر پیغمبر اسلام کی موجودگی میں، پیغمبر اسلام کی موجودگی میں کافروں سے لڑتے ہوئے بھی مسلمانوں کے دماغ میں اکثریت کا تکبر آ جائے تو جیتی ہوئی جنگ ہاری جاتی ہے۔ تو اکثریت کوئی پیمانہ نہیں، یہ خدا کو اکثریت کا غرور پسند ہی نہیں ہے، خدا کو اکثریت پر گھمنڈ کرنا پسند ہی نہیں۔ کہا یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنی اکثریت پر بہت متکبر ہو گئے تھے، مغرور ہو گئے تھے اور جیتی ہوئی جنگ ہار بیٹھے تھے۔ تو اس وقت خدا نے، بہت توجہ، قرآن کہہ رہا ہے، اس وقت خدا نے اپنے مومنین کی مدد فرمائی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے۔ بھائی یہ کوئی روایت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اس وقت خدا نے اپنے مومنین کی، مسلمین کی نہیں، مغرور ہونے والوں کی نہیں، صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ پورے مجمع کی توجہ مولا سلامت رکھے۔ جب جیتی ہوئی جنگ تم ہار بیٹھے تھے تو اس وقت خدا نے مدد فرمائی اپنے مومنین کی، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے۔ ارے قرآن کے مفسر تو اتنا کہہ کے گزر گئے کہ جنگ حنین میں 10,000 فرشتے آئے تھے۔ جیسے یہ گن رہے ہوں، یہ کھڑے ہوئے ہوں وہاں اور فرشتوں کو دیکھ رہے ہوں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے 10,000 آئے ہوں گے یا 20,000 آئے ہوں گے، مگر ایک بات پر رکو، ٹھیکو، ٹھہرو، سوچو، اور یہ سوچے بغیر آگے نہیں بڑھنے دوں گا میں، تاریخ میں ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ فرشتوں نے مدد کی، قرآن کا وعدہ ہے، ہمیں ایمان لانا ہے، ہمیں یقین کرنا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو، ہم بات سمجھ میں نہیں آتی، اس ترقی یافتہ دور میں، اس علمی دور میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی۔ اللہ نے
دوستو پوری توجہ، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی اور ہاری ہوئی جنگ جیت لی گئی۔ خدا کی قسم اس آیت کی تفسیر نہ ملتی اگر درِ صحرا پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دینے والا، ایمان کے 9 درجوں پر فائز ہونے والا سلمان فارسی جنگ حنین سے دوڑا رسول کے خیمے میں آ کر یہ سوال نہ کرتا، یا رسول اللہ آج مدینے سے کتنے علی لے کر چلے تھے؟ توجہ دیکھیں نا، جملہ دیکھیں نہیں جملہ اگر جناب سلمان فارسی پیغمبر اسلام کی، بہت توجہ دوستو، پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آ کر یہ نہ کہتے یا رسول اللہ آج مدینے سے کتنے علی لے کر چلے تھے، پیغمبر اسلام نے متبسم ہو کر سلمان کو دیکھا، سلمان تمہیں تو ہم نے منا اہل البیت کا لقب دیا ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ علی تو کتنے ہوتے ہی نہیں، علی تو ہوتا ہی ایک ہے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم، تمہیں نہیں پتا؟ سلمان کہتے ہیں مولا میری جان قربان آپ پر بھی علی پر بھی، مگر مسئلہ یہ نہیں ہے میں کیا کروں، میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ مسئلہ یہ ہے مولا، کہا سلمان علی تو ہے ہی ایک، میں تو مدینے سے ایک علی لے کر آیا تھا۔ کہا مولا میدان جنگ کی تو حالت ہی تباہ ہے، پر مسئلہ وہاں یہ نہیں ہے، مصیبت وہاں آ رہی ہے ساری سپاہ صحابہ سے، آپ گواہی لے لیجئے یا رسول اللہ کہ کافروں پر تلوار چل رہی ہے، جو 10 گز کے فاصلے پہ کافر قتل ہو کے گر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا، جو 20 گز پہ گرا وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا، جو 70 گز پہ گرا وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا، جو میمنے پہ گرا وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا، جو میسرے پہ گرا وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا، جو قلب لشکر میں گرا وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا، جو بھی کافر کٹ کے گر رہا ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے علی نے مارا۔ بڑی توجہ، جو بھی کٹ کر گر رہا ہے وہ ایک ہی بات، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ توجہ ہے نا دوستو، ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد علیہ محمد۔ ذرا اس جملے پر آپ عزیزان محترم توجہ فرما لیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں مولا میدان جنگ کا پورے مجمع کی توجہ، ساری مجالس کا خلاصہ اس جملے میں دے رہا ہوں۔ مولا جو بھی کافر کٹ کے گر رہا ہے وہ ایک ہی بات کہتا ہے، جو 10 گز کے فاصلے پر گرا وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا، جتنے بھی اب تک قتل ہوئے ہیں وہ سبھی کہہ رہے ہیں کہ علی نے ہمیں مارا ہے۔ تو میرے پیغمبر اسلام کہتے ہیں سلمان تمہیں پتہ نہیں آج خداوند عالم نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا ہے، فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا ہے، سارے فرشتے علی کی شکل میں نازل ہوئے ہیں، سارے فرشتے، توجہ ابھی نعرہ نہیں، نعرہ آئے گا تاریخی انشاءاللہ، سارے فرشتے علی کی شکل میں میدان حنین میں آئے ہیں۔ سلمان باہر آئے، آ کر میدان جنگ کے نقشے کو دیکھا، ہر قاتل کہہ رہا ہے علی نے مارا، ہر قاتل کہہ رہا ہے علی نے مارا۔ میں یہاں بات روک کر پوچھنا چاہتا ہوں ان اللہ کی طرف سے آنے والے فرشتوں سے، تم اللہ کے حکم سے میدان حنین میں آئے یہ بھی ٹھیک، شکل بشر میں آئے یہ بھی میں نے مان لیا، مگر تم یہ سارے کے سارے علی ہی کی صورت میں کیوں آئے تھے؟ بھئی میدان میں بڑے خوبصورت لوگ موجود تھے، کوئی کسی کی صورت میں آ جاتا، کوئی کسی کی توجہ ہے نا، نعرہ نہیں، ابھی جملہ سنیں، نہیں کوئی نعرہ نہیں، بڑے بڑے خوبصورت لوگ میدان میں موجود تھے، کوئی کسی کی صورت میں آ جاتا، کوئی کسی کی صورت میں آ جاتا، یہ ہزاروں کی تعداد میں سارے علی کی صورت میں کیوں آئے؟ تو جواب یہی آئے گا، ارے ہم فرشتے ہیں، معصوم ہیں، اور معصوم کبھی ایسی شکل میں ایسے لوگوں کی شکل میں نہیں آ سکتا جن کے 40 برس بت پرستی میں گزر گئے ہو۔ توجہ
توجہ ہے نا دوستو؟ صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد پر. اسلام نے اتنے، اب یہاں پھر آپ پھر رک جائیں ایک لمحے کے لیے. بھئی یہ سارے فرشتے تو نور ہیں نا، اس پر تو مسلمانوں کا ایمان ہے. کمال ہے ملت مسلمہ کا. بھائی عمران بھائی آپ ہی غور کریں اس بات پر، یہ سارے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ سارے فرشتے نور ہیں. یہ فرشتے کون ہیں؟ جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا. آدم کو سجدہ کیا سارے فرشتوں نے کیا نا. یعنی جناب آدم کو جن فرشتوں نے سجدہ کیا وہ سارے نور ہیں، وہ سارے نور ہیں. آدم کے سامنے جو نوری فرشتے جھک جائیں وہ فرشتے تو نور ہیں. اور جو خاتم النبیین ہے اس آدم کا بھی نبی ہے، وہ ہم جیسا بشر ہے. اندازہ فرمائے عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا. صلوات بھیجنا محمد و آل محمد پر. فرشتے سارے نور، فرشتے سارے نور، اس پر کوئی اختلاف نہیں. اور ہم کہیں کہ ہمارا نبی نور، یہ نہیں ہو سکتا. نور کیسے آ جائے گا شکل بشر میں؟ ہماری طرح تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، جاگتے تھے، سوتے تھے. کیسے نور ہو گئے؟ نور کبھی شکل بشر میں آ ہی نہیں سکتا. جبھی تو کہتا ہوں قرآن ہی نہیں پڑھتے. بھئی نور کیسے نہیں آ سکتا شکل بشر میں؟ جنگ حنین ہی کا واقعہ پڑھ لو. یہ سارے فرشتے نور تھے نا. پروں سمیت تو جنگ میں نہیں آئے تھے، شکل بشر ہی میں آئے ہوں گے نا. سارے فرشتے لباس بشر ہی میں آئے نا. صورت ہی تو علی کی بنائی تھی، پروں کے ساتھ تو نہیں آئے ہوں گے، ہاتھوں کے ساتھ آئے ہوں گے. تلواروں سے جنگ کی ہوگی، تلواروں سے مارا ہوگا. تو یہ 10,000 فرشتے شکل نور میں آ کر بھی فرشتہ رہ سکتے ہیں. یہ 10,000 فرشتے نوری ہونے کے باوجود شکل بشر میں آ کر بھی فرشتہ رہ سکتے ہیں. اور یہ 14 نور اگر شکل بشر میں آ جائیں تو یہ نور نہیں ہو سکتے. عزیزان محترم، یعنی فرشتوں کا نور تو انہی کی خاک قدم کی خیرات ہے. صلوات دے کے باوات ہے بلان. اسلام بدر سے گزرا کامیاب، احد سے گزرا کامیاب، خیبر سے گزرا کامیاب، خندق سے گزرا کامیاب، حنین سے گزرا کامیاب. یہ ساری غزوات میں جتنی بھی یہ جہاد ہیں، دفاعی جنگیں ہیں، ان میں اسلام کامیابی سے گزرتا رہا. علی کے زور بازو کے نتیجے میں ارتقاء کی سیڑھیاں طے کرتا رہا. تو عدل الہی کا تقاضا تھا میرے حبیب، جب اسلام کی ابتدا سے لے کر حج آخر تک صرف ایک ہی نظر آتا ہے تو پھر اس ایک ہی کو اسلام کا وارث بنا دو. دیکھیں نتیجہ یہ ہے. علی تو بالکل انپوز آئے ہیں بھائی، کوئی کینڈیڈیٹ ہے ہی نہیں مقابلے میں، اس لیے کہ کسی نے کوئی اسلام کی خدمت کی ہی نہیں. علی کے علاوہ صلوات بھیجنا محمد آل محمد، کوئی ثابت قدم رہا ہی نہیں. کوئی ثابت قدم نہیں رہا، کسی کے لیے نہیں کوئی کہہ سکتا. پوری تاریخ کے اوراق کو آپ اٹھا کر دیکھ جائیے. علی اگر مولا بنے ہیں نا، میں تو کہا کرتا ہوں یہ بات، 18 ذی الحجہ کے موقع پر میں نے کہا تھا جشن غدیر کے موقع پر محفل شاہ خراسان میں، کہ علی رشتہ داری کی بنیاد پہ مولا نہیں بنے، علی میرٹ کی بنیاد پہ مولا بنے ہیں. میرٹ کی صلوات بنے محمد آل محمد پر، میرٹ کی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر. کیوں؟ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ جملہ سن لیں دوستو، غدیر سنانے کا تو موقع نہیں ہے لیکن ایک جملہ ضرور اس پر سن لیں آپ، کہ علی جو مولا بنے ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر کوالیفائی کیا ہے علی نے منصب مولا، تب کہیں مولا بنے ہیں. اور علی کا اپوائنٹمنٹ لیٹر کسی بند کمرے میں 22 آدمیوں نے اپنے مشورے سے ٹائپ نہیں کیا، اللہ نے آسمان سے بھیجا.
المسیح. محمد آل محمد. علی اگر مولا بنے ہیں میرٹ کی بنیاد پر، کوالیفیکیشن کی بنیاد پر، کوالیفائی کیا ہے، تھیوری بھی دی ہے، پریکٹیکل بھی دیا ہے. تھیوری میں بھی کامیاب ہوئے ہیں، پریکٹیکل میں بھی کامیاب ہوئے ہیں. صرف زبان ہی سے نہیں کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، عمل سے ثابت بھی. صلوات بھیجے نا محمد آل محمد پر. علی نے یہ سارے مرحلے، اور میں ویسے بھی اگر آپ اس نقطہ نگاہ پر اور ذرا سا غور فرمائیں تو میں بڑے اعتماد سے یہ بات بھی کہہ سکتا ہوں کہ علی میرٹ کی بنیاد پہ مولا بنے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں اگر رشتہ داریوں کی بنیاد پر عہدے اور منصب عطا کیے جاتے تو اقربا پروری اسلام میں جرم نہ ہوتی. بھائی بہت توجہ. پھر اسلام میں اقربا پروری کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر پیغمبر ہی اقربا پروری کر رہے ہیں تو پھر تو اپنے خاندان والوں کو بڑھانا، انہیں نوکریاں دینا، ملازمتیں دینا، یہ تو سنت رسول ہو جاتا. توجہ ہے نا؟ توجہ. صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر. یہ تو سنت رسول ہو جانا تھا، لیکن نہیں. دامن عصمت رسالت پر کوئی داغ رسول کا دشمن نہیں ڈال سکتا. پیغمبر کی بصیرت کو سلام کیا کرو. غدیر نہیں پڑھا. ایک جملہ، مگر یہ علمی جملہ ہے دوستو، میرے نوجوان دوست خاص طور سے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں آئندہ برس تک کے لیے اس جملے کو. یہ بصیرت پیغمبر ہے. سرکار کو پتا تھا کہ یہ تنگ نظر قسم کے لوگ یہ پیغمبر پر رشتہ داری کا الزام لگائیں گے. بھائی تھا اس لیے بنایا، داماد تھا اس لیے بنایا، ابو طالب کا بیٹا تھا اس لیے بنایا، فاطمہ کے شوہر تھے اس لیے بنایا، ساتھ رہتے تھے اس لیے بنایا، پالا تھا اس لیے بنایا، پرورش کیا تھا اس لیے بنایا. اللہ جانے کیا کیا الزام لگا دیتے، مگر اللہ رے بصیرت ختمی مرتبات کہ سرکار رسالت مآب نے غدیر سے پہلے خطبہ دیا. بہت توجہ اس جملے پر. یہ جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں نا دوستو، یہ داد دینے یا داد لینے والا جملہ نہیں ہے، یہ محفوظ رکھنے والا جملہ ہے. غدیر کے اعلان سے پہلے پیغمبر نے خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے، اور جو وہ خطبہ سرکار نے دیا، بہت توجہ، میدان عرفات میں جو خطبہ میرے مولا نے دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یاد رکھو جاہلیت کے زمانے کی ساری رسمیں مٹا دی گئی ہیں. ایھا الناس، یاد رکھو کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر، آقا کو غلام پر، غلام کو آقا پر. کسی بھی بنیاد پر کوئی تفوق اور برتری حاصل نہیں ہے. رشتہ داریوں کے بت توڑ دیے گئے، قبیلہ پرستی کے بت توڑ دیے گئے، رنگ و نسل کے بت توڑ دیے گئے. یہ خطبہ پیغمبر پہلے ہی دے کر آ رہے ہیں، کوئی فضیلت کی وجہ نہیں ہے. اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بلکہ تمہارے درمیان مکرم، معظم اور محترم سب سے زیادہ وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے. آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر؟ یہ خطبہ تو پیغمبر پہلے دے کر آئے. یہ پہلے کہہ کر آئے کہ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی عرب عجم نہیں، کوئی مکی مدنی نہیں، کوئی ہاشمی مطلبی نہیں، کوئی مہاجر انصار نہیں، کوئی کالا گورا نہیں، کوئی آقا غلام نہیں. تم میں جو بھی سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے وہ معزز ہے، عزت کے قابل وہ جو متقی. اب یہ تو پیغمبر اسلام تھے نا، رحمت للعالمین تھے. آئیڈنٹیفائی نہیں کیا، سب کو کہہ دیا کہ تم میں جو بھی ہے. بھئی خلق عظیم پر فائز تھے نا، اس لیے اجتماعی جملہ استعمال کر دیا کہ تم سب میں، یہ 1,40,000 کا جو مجمع تھا، تم سب میں جو بھی متقی ہے وہ عزت والا ہے. مگر مشیت نے یہ گوارا نہیں کیا. نہیں میرے حبیب، اب ہو رہا ہے اسلام مکمل، اب مصلحت والی بات کوئی نہیں چلے گی. یہ تو سبھی کہتے رہیں گے صاحب ہم بھی متقی ہیں، نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے تو ہم بھی رکھتے ہیں، آپ پر ایمان تو ہم بھی لائے ہیں، صحابی تو ہم بھی ہیں، اقتداء میں نمازیں تو ہم نے بھی پڑھی ہیں. ان میں سے ہر ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گا، سمجھے گا ہم سب متقی
متقی ہیں میرے حبیب ابھی نہیں، ایسا نہ کرو، اب یہ وقت نہیں رہا، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، بلکہ واضح طور پر بتا دو کہ تم سب میں جو سب سے زیادہ متقی ہے اسے غدیر کے منبر سے بلند کر کے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر بتا دو کہ اگر اس پورے مجمع میں علی کے علاوہ بھی علی سے بڑھ کر کوئی متقی ہوتا تو اسے مولا بنایا جاتا، علی کو نہ بنایا جاتا۔ صلوات بھیج دیں بابا سے بلند محمد علیہ۔ اور عزیزان محترم، تقریر کا آخری اور فیصلہ کن جملہ آپ حضرات کے ذہنوں اور سماعتوں کی نظر ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج کی تقریر کا اہم ترین جملہ یہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے میدان غدیر میں 1,40,000 تازہ حاجیوں کے مجمع سے جس ایک کا انتخاب کیا وہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر۔ اگر رشتہ داری کی بنیاد پر انتخاب ہوتا تو لوگ کہہ سکتے تھے، بڑے بڑے لاڈلے قسم کے لوگ تھے جو اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے تھے کہ سرکار ابھی تو خطبہ دے کر آ رہے ہیں آپ کہ رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علی کا انتخاب میرٹ کی بنیاد پر ہوا ہے، یعنی اس 1,40,000 کے حاجیوں کے مجمع میں اس وقت سب سے بلند علی تھا، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اللہ کے نزدیک میرا مولا بلند تھا۔ اب یہ میں سوال سب سے کرنا چاہتا ہوں کہ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری تک تو 1,40,000 صحابہ اکرام میں سب سے افضل تھے علی۔ یہ چند مہینوں کے بعد صحابہ اکرام نے کون سا کارنامہ انجام دے دیا جو سب علی سے افضل ہو گئے؟ توجہ ہے نا اللہ محترم؟ بھائی بتائیں نا کون سا کارنامہ؟ بھائی دیکھیں نا، اس کے بعد تو یہ غدیر کے بعد تو چند مہینوں ہی کا مسئلہ ہے نا، سال بھر کا بھی نہیں ہے۔ تو یہ چند مہینوں میں کس نے کون سا کارنامہ انجام دے دیا جو علی سے بڑھ گیا؟ غدیر تک تو علی سب سے افضل ہے۔ This is a historical fact جسے دنیا کی کوئی طاقت تردید نہیں کر سکتی، کسی بھی رخ سے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ تاریخ سے۔ تو سن 10 ہجری تک تو علی بلند، 3-4 مہینے میں کون سا کارنامہ انجام دیا جو لوگ علی سے بلند ہو گئے؟ یہ سوچنا ہے، اس پر کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے دوستو، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ دعوت ذوالعشیر سے لے کر بزم غدیر تک ایک ہی خاندان ہے جو اسلام کی بنیادوں کو آبیاری کر رہا ہے اپنے خون سے۔ ایک ہی خاندان ہے، علی یا اولاد علی۔ استاد قمر جلالوی نے کہا، فضل خدا سے 2 پسر، دونوں امام مشرقین۔ یہ شرف بھی میرے مولا کو حاصل ہے، یہ شرف صرف علی کو حاصل ہے کہ علی کے 2 بیٹے دونوں امام، اور کسی امام کے 2 بیٹے امام نہیں ہوئے۔ صلوات دے دیں محمد آل محمد کا۔ یہ فضیلت، تاکہ جد کی فضیلت باقی رہے، باپ کی فضیلت۔ صلوات بھیجیں نا محمد آل محمد، کسی کے 2 بیٹے امام۔ فضل خدا سے 2 پسر، دونوں امام مشرقین۔ باپ کو کیوں ہوں زحمتیں، ایسے ہوں جب یہ نور عین جور یزید دیکھ کر حکم رسول کے خلاف دین پکارا یا علی، سامنے آ گئے حسین۔ دین نے آواز دی، یا علی میں مٹ رہا ہوں،
یا علی میری بنیادوں میں یزیدیت کی دیمک لگ گئی ہے، میری عمارت منہدم ہونے والی ہے۔ حسین نے کہا نانا کے دین غم مت کر، ہم تیری بنیادوں میں عباس کے بازوؤں کے ستون لگا دیں گے، تیرے عمارت کی بنیاد کو ہم گرنے نہیں دیں گے۔ ہم نے خون دیا ہے، ہمارے باپ دادا کے خون سے یہ بنیادیں کھڑی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے عباس کے بازو لگائیں گے تیری دیواروں میں، ہم اپنے اکبر کا خون دیں گے تیری دیواروں میں، اور اگر پھر بھی خون کی ضرورت ہوئی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم جھولے سے اپنے 6 مہینے کا بچہ بھی لے آئیں گے۔ آٹھ محرم عزادارو، آپ تو بھرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آج تو آنکھوں کی فرات، میرا جملہ سن لینا، آج تو آنکھوں کی فرات کے کنارے ٹوٹنے پر بے چین ہے نا، اس لیے کہ فاتح فرات کا ذکر ہے۔ آج تو آنکھوں کی فرات تیار ہے عباس کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے۔ کائنات کا پہلا علمدار جو خود دریا میں، جو خود پانی میں، گھوڑا پانی میں، مشک میں پانی، چلو میں پانی، کاندھے پر پانی اور پیاسا۔ جزاک اللہ۔ کاندھے پر پانی، چلو میں پانی، گھوڑا پانی میں، 3 دن کی پیاس، پھر پیاسا۔ لوگ جب بیان کرتے ہیں نا کہ عباس نے پانی بھرا چلو میں، پینے کا ارادہ کیا، میں نہیں مانتا، نہیں، ارادہ کیا مطلب ہے؟ ارادہ کیا پھر یاد آئی سکینہ؟ نہیں، ارادہ نہیں کیا۔ عباس علی کا بیٹا تھا نا، ابو سفیان کی نسل کو بتا رہا تھا، روک نہ لیا ہمیں۔ یہ غدیر کا وارث ہے عباس، یہ عشیر کا ثمر ہے عباس۔ عزادارو کون عباس؟ سکینہ کی پیاس عباس، زینب کا پردہ عباس، بیواؤں کا آسرا عباس، اہل حرم کی ڈھارس عباس، علی اکبر کا استاد عباس، قاسم کا عمو عباس، اول محمد کے مامو جان عباس، بنی ہاشم کا چاند عباس، علی کا تیور عباس، حیدر کا وارث عباس، دلیر عباس، جری عباس، ساونت عباس، شیر عباس، حسین کا قوت بازو عباس، ام البنین کا لال۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے۔ آج محرم کی 8 تاریخ ہے نا دوستو، آج ہر گھر میں عباس کے علم سج رہے ہیں نا، آج گھر گھر میں مائیں اپنے بچوں کو سکا بنا رہی ہیں۔ ارے آج ہر گھر میں مائیں اپنے بچوں کو سکا بنا رہی ہیں، آج دودھ کی سبیلیں لگ رہی ہیں، شربت کی سبیلیں لگ رہی ہیں، آج بچے علم اٹھا رہے ہیں، آج ماؤں نے عباس کی درگاہ میں اپنے بال کھولے ہوئے ہیں۔ عزادارو ایک جملہ سنو گے، جہاں بھی علم آج دیکھو گے نا کسی بچے کے ہاتھ میں، اس علم میں تمہیں ایک چھوٹی سی مشک نظر آئے گی۔ سنے گا میرا بھائی؟ سنو گے؟ آج جہاں بھی علم دیکھو گے تمہیں اس علم میں ایک چھوٹی سی مشک نظر آئے گی۔ عباس کا علم مشک کے بغیر مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ اس مشک کے لیے تو عباس نے خون دے دیا۔ جزاک اللہ۔ عزادارو
جناب ام البنین کا لال ہے نا عباس. بس دامن وقت میں گنجائش نہیں, باقی مصائب انشاءاللہ الموسم میں. ایک جملہ سن لو دوستو, عباس جب لڑائی کے لیے چلے, عباس جب پانی لینے چلے, حسین نے آواز دی, علی اکبر ادھر آؤ بیٹا. بیٹا عباس کے جانے کے بعد ہمیں نظر کچھ نہیں آتا. عباس ہماری دنیا اندھیر کر گئے. اکبر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, ہم زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں, اس لیے کہ اب عباس کے بعد ہم زمین ہی پر بیٹھیں گے. عباس چلے گئے ہیں. علی اکبر, لو میرے نوجوان دوستو, مولا تمہیں عباس کے سائے میں رکھے. علم عباس کے سائے میں رہو, تمہاری ماں کے کلیجے ٹھنڈے رہیں. تمہاری ماں کے کلیجے ٹھنڈے رہیں. عزادارو, حسین کہتے ہیں اکبر ادھر آؤ بیٹا, ہمیں نظر نہیں آ رہا. بابا کیا حکم ہے بیٹا, ہمارے پاس بیٹھ جاؤ, ہمیں علم دیکھ کر بتاتے رہو میرا غازی کس طرف ہے, میرا غازی کس طرف ہے. اکبر بتا رہے بابا علم تیزی سے دریا کی طرف بڑھ رہا ہے, علم تیزی سے دریا کی طرف بڑھ رہا ہے. حسین کہتے اللہ تیرا شکر ہے. علی اکبر نے پھر کہا بابا علم ایک جگہ رکا کھڑا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے چچا دریا پہ پہنچ گئے, چچا دریا پہ پہنچ گئے. علی اکبر کہتے ہیں بابا علم نشیب کی طرف نیچے آ رہا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے چچا پانی کے لیے دریا میں اتر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اکبر نے کہا بابا علم پھر بلند ہو رہا ہے. اور میں قربان نہ ہو جاؤں اس علمدار کے, میرے ماں باپ قربان, میرے بچے قربان. شہزادی ام البنین, ہمارا سلام بی بی, تیرے لال کے ماتم کرنے والے آئے ہیں. عزادارو, علی اکبر نے کہا بابا علم بلند ہو رہا ہے, شاید چچا دریا سے پانی بھر چکے. اکبر ایک مرتبہ خوشی کے عالم میں کہتے ہیں بابا علم تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے. حسین نے شکر کا سجدہ کیا. عزادارو, ایک مرتبہ علی اکبر نے چلا کر کہا بابا غضب ہو گیا, بابا علم نے دائیں سے بائیں کو گردش لی. ماتم کرو نا عزادارو, آج سے بڑھ کر بھی کوئی قیامت ہے. ام البنین کے بیٹے کا ماتم ہے. بابا ٹھہرو بیٹا ٹھہرو, شادی دیکھیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. علی اکبر, میرے مولا مجھے طاقت دے دو, میں دو جملے کہہ دوں. ام البنین مجھے طاقت دے, میں دو جملے تیرے لال کے لیے کہہ دوں. اکبر کہتا ہے بابا غضب ہو گیا. بیٹا کیا ہوا؟ بابا علم نے دائیں سے بائیں کو گردش لی. حسین نے کہا پروردگار میرے بازو کی خیر. اکبر پھر چلایا, بابا علم نے بائیں سے پھر دائیں کو گروٹ لی. ماتم کیے جاؤ عزادارو. ابھی نہیں بیٹا, جب میں کہوں گا علم آئے گا. آخری جملہ سن لو. مولا تمہیں سلام, میری طرف دیکھنا, ابھی ادھر مت دیکھو. یہ قیامت کا وقت ہے. مجلس اپنی مقبولیت کے, مجلس اپنی مقبولیت کی معراج پر ہے. ایک جملہ دعائیں مانگ لینا, آج غازی سے دعا مانگنا. غازی باب الحوائج ہے نا, حاجتیں پوری کرتا ہے نا. لو آج تمنائیں کر لو, حاجتیں مانگو. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا علم نے بائیں سے دائیں کو گردش لی. اس کے بعد کہتا ہے, اب علی اکبر کہتا بابا علم حج کھولے کھا رہا ہے. بابا علم حج کھولے کھا رہا ہے. بابا علم جھکا, بابا علم نظر نہیں آ رہا. ادھر علم گرا, ادھر حسین کے سر سے امامہ گرا, زینب کے سر سے چادر گری. دریا پر کھڑے کمر پک. عباس ہے وفا سے, عباس سے وفا ہے.